معزز ناظرین السلام علیکم۔ پازیٹیو پلس میں آپ کو خوش آمدید۔ پازیٹیو پلس کا مقصد آپ کو مثبت سوچ اور مثبت طرز عمل کے اصولوں سے روشناس کروانا ہے تاکہ آپ ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکیں۔ آج کی اس نشست میں ہم وقت کے بہتر استعمال اور اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ وقت کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے میں ایک حکایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک بادشاہ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر سمندر کے کنارے دیکھتا ہے تو اسے کچھ ٹینٹس لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے غلام کو بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ وہ غلام جاتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ کچھ تاجر لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں۔ وہ پھر اسے بھیجتا ہے کہ جاؤ اس میں دیکھو کتنے بچے ہیں اور کتنے ساتھ جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ وہ غلام پھر جاتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ جی اتنی خواتین ہیں اور اس میں اتنے بچے اس قافلے میں شامل ہیں۔ وہ پھر بھیجتا ہے کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہ کس قسم کے سامان کی تجارت کرتے ہیں۔ وہ غلام جو ہے وہ پھر آ کے بادشاہ کو بتاتا ہے اور اس طرح وہ کافی معلومات جو ہے وہ بادشاہ اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اسی دوران میں وزیر کی آمد ہوتی ہے تو وزیر جو ہے وہ سارے بات کو جب دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا۔ وہ پھر خود جاتا ہے اور اس کے بعد جو آ کے وہ بادشاہ کو معلومات شروع سے آخر تک کہ جی اس میں کتنے بچے ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان میں ان کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے اور یہ کس قسم کے سامان کی جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، وہ ساری اور ان کے کیا رسم و رواج ہیں، وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایک ہی بار میں لا کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کام تو دونوں نے ایک ہی کیا، غلام نے بھی وہی کام کیا، ساری انفارمیشن پہنچائی، لیکن جو ہے وزیر اس نے اس کو پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے مینج کیا اور اپنے وقت کی بچت کی۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم اپنے وقت کا استعمال کرتے ہوئے کون سے زیادہ آبجیکٹیوز کو، اپنے گولز کو، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا۔ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اگر ایک پرنسپل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں وقت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں ہم پوچھتے ہیں کہ جی وقت کیسا گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ یا اگر ہم پوچھیں کہ جی زندگی کیسی گزر رہی ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا وقت جو ہے وہ کیسا گزر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر زندگی اچھی گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت اچھا گزر رہا ہے، اگر وقت اچھا گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ یعنی اس کا ایک اور مطلب پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں، ہم اپنے وقت کو مینج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مینج کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ پیریشیبل ہے، یہ جیسے سبزیاں جو ہیں اگر آپ ان کو استعمال نہ کریں تو وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اسی طرح وقت اگر آپ اس کو استعمال نہ کریں تو وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وقت ہمیں ایک ہی بار دیا گیا، اس میں دوسرا موقع کبھی کسی انسان کو نہیں ملا کہ جی اچھا آپ نے پہلا 1 سال ضائع کر دیا، لیں آپ کی زندگی میں ایک اور سال آپ کو اضافی جو ہے وہ انعام میں دیا جاتا ہے۔ اگر انسان ایک بار اس کو ضائع کر دے تو وہ کہتے ہیں نا گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، پھر یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں کہ جی پہلے میری پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اب مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں اس کو ریپلیکیٹ کر لوں، میں دوبارہ سے 1 سال جو ہے وہ اس کے اوپر مجھے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ایک بار جو وقت گزر گیا وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح وقت جو ہے وہ ایک سوئی جب 1 سیکنڈ کے لیے آگے جاتی ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 سیکنڈ وہ واپس آ جائے، وہ ایک لمحہ ہماری زندگی میں ہمیں واپس مل جائے۔ ایک بار جو وقت آگے گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح آپ اس وقت کی سپیڈ کو نہ تو اپنی مرضی سے زیادہ کر سکتے ہیں، آپ گھڑی کو نہ تو تیز کر سکتے ہیں، نہ اس گھڑی کی سوئیوں کو، ان کی سپیڈ کو آپ جو ہے وہ سلو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وقت جو ہے وہ ایک مطلوبہ اور ایک مخصوص جو ہے وہ رفتار کے ساتھ رواں دواں ہے اور آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے بڑھتی ہے، چھوڑے سے جاتی ہے سکڑ۔ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بات اصل میں ٹائم تو ہے،
بات مینج کرنے کی ہے کہ اس کو پراپر مینج نہیں کیا جاتا. یہ تو سپرنگ کی طرح ہے, آپ چاہیں تو جتنا اس کو مطلب دبا لیں, آپ جتنا چاہیں تو اس کو کھینچ لیں. اور بڑی خوبصورت ایک مثال جو ہے سوشل سائنٹسٹ نے دی کہ وقت جو ہے وہ اصل میں آپ کو یہ اتنی دولت ہے ایک, اور آپ کو اصل میں جو 86,400 روپے آپ کو اصل میں جو دیے جا رہے ہیں, وہ 86,400 کیا ہیں, وہ آپ کو سیکنڈز روزانہ ملتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو ضائع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے روپوں کو ڈیلی ضائع کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو ایک انویسٹمنٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لیں جی آج آپ کے پاس اتنے سیکنڈز ہیں, آپ اگر ان کو بہتر طریقے سے اس کی انویسٹمنٹ کریں گے, اس کو اچھے بڑے کسی کام کے لیے, بڑے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ یہ انویسٹمنٹ کریں گے, تو پھر ایک وقت کے بعد آپ اس کو اچیو کر لیں گے. اگر کل سے بہتر نہیں آج تم, تو ایک دن کی دولت ہوئی تم سے گم. شاعر نے بالکل ٹھیک کہا. اور دیکھیں جن کو وقت کی اہمیت کا شعور ہوتا ہے, جن کو اس کا ادراک ہوتا ہے, وہ کیسے جو ہیں وہ ان کے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں اس ٹائم کو. مجھے یاد آتا ہے کہ 1965 سے پہلے ایک صنعت کار جب جرمنی گئے تو وہاں ایک فیکٹری میں انہوں نے ایک ملازم جو وہاں کام کر رہا تھا مشین پہ, اس کے پاس کھڑے ہو کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی, کچھ سوال جو اسے سوال پوچھے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں کھانے کے وقفے میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار میں نے تم سے بات کی, تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا جی دیکھیں وہ میں اس وقت جو تھا وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا, اگر میں اس میں آپ کو جواب دیتا تو میرا وقت ضائع ہوتا, اور اس سے میری آرگنائزیشن کی جو گولز ہیں وہ آبجیکٹیوز وہ اچیو نہیں ہو سکتے تھے, اس میں فرق پڑتا. اور اگر میری آرگنائزیشن ہی اپنے گولز اچیو نہیں کر سکتی تو پھر میرا ملک کیسے ترقی کر سکتا تھا؟ اور یہ اگر میں وقت ضائع کرتا تو دراصل میں اپنے ملک کو جو ہے وہ اس کی ترقی کی رفتار میں ایک رکاوٹ پیدا کرتا. اس لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ اس میں لارڈ چیسٹر فیلڈ نے اپنے بیٹے کو جو خط لکھا تو اس نے کہا تھا کہ بیٹا ٹیک کیئر آف یور منٹس فار دا آورز ول ٹیک کیئر فار دیم سیلفز. تم اپنے منٹوں کی حفاظت کرو, تمہارے گھنٹے, تمہارے وقت کے جو گھنٹے ہیں وہ خود اپنی حفاظت کریں گے. اور وہ رشین جو اسکالر تھا اس کا نام تھا سلزلٹسم, وہ اس کو نکال دیا گیا رشیا سے, اشتراکی حکومت کے خلاف وہ لکھا کرتا تھا. تو وہ امریکہ گیا اور وہاں اس کا قیام تھا ورمونٹ کے شہر میں. تو اس کو ایک دن وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک انویٹیشن ملا کہ جناب آپ آئیں, ہم آپ کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں آپ کی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے وہ 10 منٹ کی ایک علیحدہ میٹنگ بھی ہوگی جس میں آپ 1 to 1 ان سے بات کریں گے. تو اس نے اس کا جواب جو اس لیٹر کا, اس انویٹیشن کا, یا جو اسے دعوت نامہ ملا اس کا جواب اس نے ان الفاظ میں دیا تھا کہ دا لائف اسپین ایٹ مائی ڈسپوزل ڈز ناٹ لیو می اینی ٹائم فار سمبولک انکاؤنٹرس, کہ اس طرح کی رسمی محافل میں جو ہے وہ شرکت کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جن لوگوں کے سامنے ایک بڑا ٹارگٹ ہو, آبجیکٹو ہو, جو کچھ کر گزرنا چاہتے ہوں, وہ وقت کی اس طرح قدر کیا کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے وقت کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لی جائے کہ جی ہم نے آج کون سے کام کرنے ہیں, کس طرح سے ہم نے اس کو پریارٹائز کرنا ہے. پھر آپ جو ہے وہ نو کہنا سیکھیں کہ جی ہر کام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاں کرتے چلے جاتے ہیں, اور مطلب ایسی لوگوں کے ساتھ بھی آپ ان کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ جن کا کوئی آپ کی زندگی میں پھر جو ہے وہ بہتر اس ٹائم کا مصرف جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور گول سیٹ کرنا ضروری ہے. جب گول انسان کے سامنے ہو, آبجیکٹو سامنے ہو, ٹارگٹ سامنے ہو, تو اس کے لیے سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو اپنے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں انہی میں صرف کرے. ناظرین, یہ تھی مختصر وہ باتیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنا معیار زندگی بلند کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.